صاحب کا یہ کہنا ہے کہ کچھ حالات جو آج مسلمان کے تعلق سے کچھ بات ہو، در حقیقت جو حالات ہیں نا، ان حالات کے تعلق سے بھی ہمیں دین نے بڑی اچھی تعلیم دی ہے، اور اسی تعلیم کو ہم لوگوں نے چھوڑ دیا ہے۔ اسی لیے جگہ جگہ حالات کا رونا ہم روتے ہیں اور حالات کی شکایت کرتے ہیں، اور حالات کے تعلق سے جو ہے ہم الگ الگ چیزیں کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ایک آیت کے اندر، ایک چھوٹی سی آیت کے اندر ہمارے سارے مسئلے کا حل، دنیا کے سارے مسئلے کا حل کر دیا۔ یا ایھا الذین آمنوا اصبروا والصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون۔ ٹھیک ہے نا آیت؟ آخر کے صحیح ہے نا؟ یا ایھا الذین آمنوا اصبروا والصابروا، اے ایمان والو صبر کرو اور صبر کرنے کی تلقین کرو، ورابطوا اور جو کچھ حالات ہوں ان کی تیاری کرو، واتقوا اللہ اور اللہ سے ڈرو، شاید کہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ غور کیجیے کتنی تین باتیں کہیں۔ اصبروا صبر کرو، جو لوگ تمہارے ساتھ ہیں ان کو صبر کرنے کی تلقین کرو، اور جن حالات کی وجہ سے پریشان ہوئے اور صبر کرنا پڑ رہا ہے ان کو جھیلنے کے لیے اپنی تیاری بھی رکھو۔ اسلام یہ نہیں کہتا ہے کہ وسائل چھوڑ دو، یہاں اشارہ کر دیا اللہ نے کہ وسائل چھوڑ دو، حالات سے تنگ ہو کر ہاتھ باندھ کر بیٹھ جاؤ، یہ اسلام کا نہیں کی تعلیم نہیں ہے، بلکہ دانش مندی کے ساتھ حالات کا کیسے مقابلہ کیا جا سکتا ہے۔ رو نہیں اپنے حالات پر، بلکہ دانش مندی کے ساتھ حالات کا کیسے مقابلہ کیا جا سکتا ہے اس کی تیاری کرو، اور حالات اگر خراب ہوتے ہیں تو اس پر صبر کرو، چلاؤ نہیں، جزا فضا مت کرو، دوسرے سے جو ہے حالات کی خرابی مت بیان کرو، بلکہ صبر کرو، اللہ کی مدد چاہو، صبر کرو، اللہ کی مدد چاہو۔ استعینوا بالصبر والصلاۃ، استعینوا بالصبر والصلاۃ، اللہ نے حکم دیا ہے مسلمانوں کو کہ نماز اور صبر کے ذریعے مدد طلب کرو، نماز پڑھو، اللہ کو یاد کرو، اللہ سے دعا کرو حالات کی تبدیلی کی، اللہ سے دعا کرو ایسا نظام وہ لے کے آئے کہ یہ جو ہمارے خلاف ہوا چل رہی یہ خود ہی بدل جائے، ہوا کا رخ ہمارے فیور میں، ہمارے حق میں ہو جائے، ایسا وہ اپنے نظام سے کر دے۔ استعینوا، نماز پڑھ کے اللہ سے دعا کرو اور صبر کرو حالات پر، اس سے تمہارا دل مضبوط ہوگا، تمہیں اللہ کی مدد ملے گی۔ یہ نسخہ ہے آج کے حالات کے لیے، یہ نسخہ ہے آج کے حالات کے لیے، چاہے اس ملک میں اور چاہے اس ملک کے باہر، مسلمان جہاں کہیں بھی ہیں اور جہاں کہیں جو کچھ بھی جھیل رہے ہیں ان سب کے لیے یہی نسخہ ہے، دین پر سختی سے قائم ہو جانا اور دین پر قائم ہوتے ہوئے صبر اختیار کرنا، یہ ہے مسلمان کا نسخہ۔ صبر کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دین سے ہم پھر جائیں، دین کے خلاف ورزی کرنے لگیں، دین کو ہم کہیں اسی کی وجہ سے یہ ساری باتیں آ رہی ہیں، نہ، دین پر عمل کریں گے ہم مضبوطی سے، چاہے اس کے وجہ سے ہمیں تکلیف جھیلنا پڑے، اور تکلیف جھیلنا پڑے گی تو اس پر ہم صبر کریں گے، دوسرے جو جھیل رہے ہیں ان کو بھی صبر کرنے کی تلقین کریں گے، ان کے دلوں کو بھی مضبوط کریں گے، اور دانش مندی کے ساتھ اس کی تیاری کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق